اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے۔ شرعی مسائل تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہو، اجتہاد کو ان میں داخل نہ ہو، نمبر 3 وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تفسیر روح البیان سورہ ہود زیر آیت نصیبہم غیر منقوض میں ہے، وفی الآیات ذم التقلید وہو قبول قول الغیر بلا دلیل وہو جائز فی الفروع والعملیات ولا يجوز في اصول الدین والاعتقادیات بل لا بد من النظر والاستدلال۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی، تو یہ نہ کہا جائے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے، فقہ اکبر سے، بلکہ دلائل توحید و رسالت سے، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ مقدمہ شامی بحث تقلید المفضول مع الفاضل میں ہے، ان معتقدنا ای عما نعتقدہ من غیر المسائل الفرعیۃ مما یجب اعتقادہ علی کل مکلف بلا تقلید لأحد وهو ما علیہ اہل السنة والجماعة وهم الاشاعرة والمتردیة، یعنی جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فرعی مسائل کے علاوہ، کہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر بغیر کسی تقلید کے واجب ہے، وہ عقائد وہی ہیں جن پر اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے۔ تفسیر کبیر میں پارہ 10 زیر آیت فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ میں ہے، هذه الآیات تدل على أن التقلید غیر کاف فی الدین وأنه لا بد من النظر والاستدلال۔ شرعی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ 5 نمازیں، 30 روزے، کھانا پینا حرام، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحتاً ہے، اس لیے یہ نہ کہا جائے گا کہ نمازیں 5 اس لیے ہیں یا روزے 1 ماہ کے اس لیے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، بلکہ اس لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ مسائل کی جو ہم نے تقسیم کر دی اور بتا دیا کہ کون سے مسائل تقلیدیاں ہیں اور کون سے نہیں، اس کا بہت لحاظ رہے۔ بعض موقع پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل نکالے، پھر تم لوگ نماز روزے کے لیے قرآنی آیتیں یا حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ اس کا جواب بھی اس امر میں آ گیا کہ روزہ نماز کی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام و خبر وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی، جیسے کہ مسئلہ کفر یزید وغیرہ۔ نیز قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مسائل پہلے ہی سے اقوال امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، تو بلا نظر فی الدلیل کہ یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دے کے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل